بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق ہے. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ ہم تمام کو یہاں پر جمع کیا تاکہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، سمجھ سکے، حق کو جان سکے، باطل سے اپنے آپ کو بچا سکے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر سکے، اپنی ایمان کو اور مزید بڑھا سکے. الحمدللہ سورہ یاسین کا ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے. کل تقریباً ہم نے 75 آیات تک دیکھا تھا کہ کس طرح سے 74 آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو شکر گزاری کے لیے کہا ہے کہ ایک بندہ جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور وہ انسان، وہ بندہ معبود حقیقی جو رازق، رب، رحمان، رحیم، غفار، کریم، یہ ساری صفات کا مالک ہے، سب کچھ جس کے اختیار میں ہے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا الہ معبود بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے گا. وہ معبود جن کو وہ پوچھتا ہے، یعنی پتھر سمجھیے یا کوئی بھی کس طرح سے بھی جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، جس کو معبود مانتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھا. دیکھ رہے تھے کہ ہم انسانوں کتنا ناشکرا ہے. ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرنے کے بعد کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر اتر آتا ہے. یہی سلسلہ آگے چل رہا ہے. اب آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون، لا اب ہم عادی ہو چکے ہیں اس کے، بہت بار یہ حرف آ چکا ہے. لا کے معنی نہیں، یستطیعون طاقت رکھنا. اس کی اصل معنی ہے یہ تو، واو اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں قدرت رکھنا، یعنی کسی کام کو کرنے کے قابل رہنا، اس کی استطاعت رکھنا، اس کی طاقت رکھنا. لا یستطیعون، نہیں وہ طاقت رکھتے. اب یہاں پر کون مراد ہے؟ معبود، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو یہ لوگ جو پکارتے تھے، ان معبودوں کا ذکر ہے یہاں پر کہ وہ نہیں وہ طاقت رکھتے، وہ معبود. یعنی باطل معبود لکھیں گے، باطل. نصرہم، نصرہ کل بھی گزر چکا ہے، نون صاد اور را. نصرہ کے معنی مدد کرنا، نصرت، مدد. ہم یہ ضمیر ہے ان کی، یعنی کن کی؟ جو انہیں پکارتے ہیں، ان کی مدد کرنے کی. وہ یہاں پر وہ اور نہیں، حالیہ کے مفہوم میں ہے، یعنی جب کہ، کنڈیشن بتا رہا ہے، حال بتا رہا ہے ان کا. جب کہ ہم وہ مشرکین، یعنی ہم سے مراد یہاں پر مشرکین ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں. لہم، ان، لہم ل کے لیے، ہم ان کی، جند لشکر یا حمایتی ہیں، محضرون جہنم میں حاضر کیے جائیں گے. جبکہ مشرکین کے لیے لہم، وہ یعنی وہ جو بت جن کے وہ پوجا کرتے تھے، جن کو معبود مانتے تھے دنیا میں، وہ جندن. جندن کا مطلب ہوتا ہے ایک، جیسے کہیں گے ہم لشکر کہیں گے، ایک فوج کہیں گے، ایک آرمی کہتے ہیں نا، اس معنی میں آتا ہے. ایک بڑی فوج، جیم نون دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ایک بڑی فوج لیجئے، آرمی لیجئے، ایک بڑی تعداد میں کوئی جماعت، ٹھیک ہے، حاضر کی جائے گی. محضرون، حاد ضاد را. محضرون کا معنی ہے
حاضر کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے، یعنی وہ ان کے خلاف قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ یہاں پر اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن آج جن کو یہ اتنا پوچھتے ہیں، وہ قیامت کے دن کیا ہوگا، ان کے خلاف وہ حاضر کیے جائیں گے، وہ جماعت۔ ہم اب یہ اوپر کی آیتوں کا سلسلہ چل رہا تھا، جیسے ہم نے کہا کیا چل رہی تھی پہلی آیتیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے سوا کئی معبود بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں، اس آیت میں ان جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر رہے ہیں، کہ بتا رہے ہیں کہ جن مشرکین نے ان کو مدد حاصل کرنے کے لیے دنیا میں اپنا معبود بنا رکھا تھا، یہ معبودوں کو پوچھتے تھے، کہتے تھے کہ یہ سب کچھ ہے، کوئی اگر ان کو حق کی تعلیم دیتا تھا تو اتنے غصے میں آ جاتے تھے، اتنی شدت اختیار کر لیتے تھے کہ اپنے معبودوں کے خلاف کوئی سننا پسند نہیں کرتے تھے کوئی بات۔ آج قیامت کا عالم ایسا ہے کہ اتنے بے بس کمزور ہیں، دنیا میں بھی تمہیں ظاہر سی بات ہے، لیکن تم اندھے تھے ان کی محبت میں، ان کی گرفت میں، اپنے باپ داداؤں سے چلتے آ رہا ہے عقیدہ میں، اتنا تمہارے اندر بڑائی، تکبر یا انا کہیں گے جس چیز کو، بھری ہوئی تھی کہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ دنیا میں بھی وہ تمہارے لیے کوئی ینصرون یعنی مدد نہیں کر سکتے تھے، دنیا میں بھی وہ بے بس اور لاچاری تھے، وہ بت یا معبود یا جس طرح سے انسان قبروں پر یہ جاتا ہے یا کرتا ہے، وہ دنیا میں بھی بے بس تھے، وہ تمہاری کسی طرح کی رائے کے دانے کے برابر بھی مدد کرنے کے قابل تو تھے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے تھے، وہ اتنے بے بس اور کمزور ہیں کہ وہ خود اپنی آپ کو کسی طاقت یا نقصان سے بچانے کے قابل نہیں، جیسا کل میں نے آپ کو بتایا تھا، ابھی جو حال ہی میں اگر انسان غور کرے تو ابھی جو سیلاب آیا ہے جو اس کی شکل میں، پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے معبود دنیا میں یہاں پر موجود تھے تو اس چاہتے تو وہ سارے جن بتوں کو پوچھتے ہیں اس چیز کو روک سکتے تھے آنے والے نقصان سے، وہ تو درکنار انہوں نے خود اپنے آپ کو بھی اس سے نہیں بچایا۔ تو یہ ساری چیز کس چیز پر بتا رہی ہے کہ وہ دنیا میں بے بس تھے، لیکن تمہاری عقلوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب تم اپنی روزیوں کی، دنیا میں جو بھی مشکلات ہیں، ساری برکتیں وغیرہ تم نعوذ باللہ اس طرح سے سمجھتے تھے ان معبودوں کو کہ سب کچھ وہ کرنے والے ہیں۔ تو اب قیامت کا منظر یہ ہے، جب جمع کیا جائے گا حساب کے لیے، لا کر ان کو کھڑا دیا جائے گا جن کی تم عبادت کرتے تھے، دیکھو یہاں پر موجود ہیں، تو وہ قیامت کے دن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی حجت میں ٹھہریں گے، ان کے ساتھ نہیں ٹھہریں گے، حمایت کر کر ان کے خلاف ٹھہریں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو پوچھنے کے لیے، دنیا میں بھی کسی طرح سے تمہیں نہیں بچا سکیں گے کسی نفع یا نقصان سے، اور آخرت میں تو جن کو تم اپنا دنیا میں حامی، ناصر، مددگار جس کو سمجھ رہے ہو، آخرت میں یہ عالم ہوگا کہ یہ تمہارے خلاف حجت یعنی جنون ایک لشکر بن کر حاضر ہو جائے گا، اور یہ لشکر جو ہے کسی بھی طرح سے تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور تو قیامت کا تو منظر یہ ہوگا کہ لشکر پوری طرح سے تمہارے سامنے آ کر ٹھہرے گا کہ ہم نے تو نہیں کیا تھا، یہ سوچیں گے کہ یہ لشکر اگر آ کر ہمارے سامنے ٹھہرا ہے تو اب ہمیں کیا ہوگا، اب ہمیں حمایت ملے گی، ہم بچ جائیں گے، لیکن یہ ناممکن ہے، یہ بچیں گے نہیں بلکہ یہ الٹا ان کے خلاف حجت بن جائیں گے۔ تو اسی سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ معبود، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر کو بھی، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ کس طرح سے پتھروں کو بھی ان کے ساتھ جہنم میں کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے معبود یعنی تمہارے یہ ایندھن، یہی تمہاری جہنم کا ایندھن ہوں گے، جو انکار کرتے تھے اللہ کی وحدانیت کو، دنیا میں جھوٹے معبودوں کو سب کچھ سمجھتے تھے، کس طرح سے آخرت میں اس کے برعکس ان کو قیامت کے دن یہی پجاری، یہی بتوں کے سامنے ان کو حاضر کیا جائے گا، اور ان کے بتایا جائے گا کہ دیکھو آج کتنے کمزور ہیں، یعنی حقارت کے لیے بھی ایک اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہوگا کہ جس سے تم دنیا میں اتنا سمجھتے تھے آج دیکھو ان کا کیا ہے۔ اسی سلسلے میں جیسے میں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کنوں نے جھوٹے معبود اور تم پوجنے والے دونوں جہنم کا ایندھن، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی دونوں کے دونوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر اب آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اب دیکھیں آگے کی آیت میں کیا ہو رہا ہے، آگے کی آیت میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، فلا يحزنک، فلا لہذا یا بس یا پس یا پھر لا نہ، یحزن غم میں ڈالے کا آپ کو، یحزن اس کا روٹ ورڈ ہے ف یا ہا زا نون، غمگین کرنا، رنجیدہ کرنا،
کوئی تکلیف دی بات جس سے آپ کو تکلیف پہنچے، جس کی وجہ سے غم میں انسان آ جائے، یحزنک غم میں ڈالے، کا آپ کو، یہاں مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فلا یحزنک لہذا یا بس یا پھر نہ غم میں ڈالے آپ کو قولہم ان کی باتیں، قول بہت بار گزر چکا ہے ہمارے پاس، قاف واو لام، بات یا گفتگو یا کوئی چیز جو منہ سے نکلے جسے الفاظ جیسے بات کہتے ہیں، ہم ان کی، اننا یہ ہمیں پتہ ہی ہے، ان پلس نہ، اننا بے شک نہ ہم، بے شک ہم، نعلم، نعلم عین لام میم جانتے ہیں، نعلم جانتے ہیں، علم رکھنا کسی بات کو جاننا، نعلم یہ نون ہم جانتے ہیں یہاں پر مراد ہے، عین لام یہ ہے جانتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے آلریڈی کیا ہے، جب بھی انا آتا ہے جیسا ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی دیکھا ہے، اس کے بعد پھر ہم کا صیغہ جمع مختصر جمع کا صیغہ آتا ہے، تو اس وقت دو دو بار ہم ترجمہ نہیں کرتے، بے شک ہم جانتے ہیں اس طرح سے نہیں کرتے، تھوڑی سی ترجمے کی خوبصورتی کے لیے بس ہم نے یہاں پر کیا بے شک ہم، اور یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اگر آپ کریں گے بھی اس طرح سے تو کوئی بات نہیں ہے، اصل میں یہ ہے نہ ہم نعلم جانتے ہیں، ماں جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، یسرون سین را را، اس کا معنی ہے لغوی معنی پوشیدہ رکھنا، کسی چیز کو چھپانا، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں، یہ جمع ہے واؤنون کی وجہ سے، اس لیے ہم نے جمع کا ترجمہ کیا ہے، عین لام نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور وہ ظاہر کرتے ہیں، یعنی اس کے لغوی معنی ہیں اعلان کرنا، کھول کر بیان کرنا، ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، اعلان کرنا یا کھول کر بیان کرنا یا ظاہر کرنا۔ اب اس آیت میں دیکھیں، سبحان اللہ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ ان کی باتوں کی وجہ سے غمگین نہ ہو، کیوں آپ کو ان کی قول کی وجہ سے، ان کی گفتگو، یعنی یہاں پر ان سے مراد کون ہے؟ کفار اور مشرکین ہیں، بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، ان کے دلوں کے حال، یہاں پر اس سے مراد مفسرین لیتے ہیں کہ اصل منافق جو آپ کے منہ کے سامنے کہتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں نبی، ہم آپ کا ساتھ دیں گے کریں گے، اور پیچھے جا کر اپنی مجلسوں میں کہتے تھے ہم تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں، پھر مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ آیت یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مشرکین آپ کو جھٹلاتے تھے، جو آپ کا مذاق اڑا رہے تھے، تو ان کی باتوں سے جو آپ کو تکلیف پہنچ رہی تھی، جو آپ غمزدہ ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ کیوں غم میں جا رہے ہیں، کیوں ان کی باتیں آپ کو غم پہنچا رہی ہیں، میں کیا نہیں جانتا؟ یہ رب العالمین کا قول ہے کہ ہم جانتے ہیں ان کی باتیں، یعنی جو وہ آپ سے کہہ رہے ہیں ان باتوں کو بھی، جو آپ سے چھپا رہے ہیں ان باتوں کو بھی، جو ظاہر کر رہے ہیں ان باتوں کو بھی۔ تو حدیث کا مفہوم اس میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی آزمائشوں کا ذکر کرتے تھے، تو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافقوں کی باتیں پہنچتی تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے ہمیشہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے، دیکھیے ایک جو انسان سامنے سے ہمیں پتا ہے کہ جو دشمن ہے، اس دشمن سے بچنے میں ہمیں مطلب اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اتنی مشکلات نہیں آئے گی، لیکن جسے بظاہر ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پیٹھ پیچھے دشمنوں والی حرکتیں کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا۔ اور یہاں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذاتی مفاد نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کسی کو دشمن یا دوست نہیں تھا، یہاں پر اسلام کا سب سے بڑا سوال تھا کہ اسلام کی یہاں پر دوست بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا، ساری خفیہ باتوں کو، ہر چیز کو لینا، اور جا کر اپنے دشمنوں کی ٹیم کے پاس جا کر اس کو لیک کرنا۔ تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی تھی، پریشانی اس سلسلے میں نہیں تھی کہ میرا دوست یا میرا دشمن، یا یہاں پر اسلام کا بہت بڑا سوال تھا۔ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، یہ بتایا کہ آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر یہ ایک تدبیر، جیسے قرآن کے اور آیتوں میں مفہوم آتا ہے کہ اگر یہ ایک تدبیر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ تدبیریں کرنے والا ہے، ان کی تدبیر کو، یعنی ان کی چالوں کو انہی کے پر الٹا کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ تو آپ پریشان کس بات کے لیے ہو رہے ہیں؟ جیسا اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ جہاں بھی آپ سے پریشان ہوتے تھے، تسلی دی جاتی تھی، بتایا جاتا تھا، جیسے ہدایت کے
اسلام کو پہنچانے کے بعد دعوت کے کاموں میں بھی، تو کیا ہے نبی آپ کا کام صرف دعوت دینا، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، میں آپ پر اگر وہ چالے چل رہے ہیں چھپ کر آپ کی باتوں، آپ جانتے نہیں ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے جب منافقوں کا دور بہت زیادہ چلنے لگا، کہ حدیث کے مفہوم میں آتا ہے، حضرت عائشہ بہت دیکھتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ اصل پریشانی کیا تھی؟ یہی بات کی کہ کیا کس طرح سے، اب کیسے پہچانے کہ اس میں ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے۔ اسلام کے مراحل اتنے، دعوت کے مراحل کا اتنا سخت دور چل رہا تھا، کفار ہر طرف سے پڑے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے بھی مطلب مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اس توحید کو، اس اسلام کو مٹایا جائے۔ ہر طرح سے چالیں چلی جا رہی تھی، مٹھی بھر کے ایمان کے لوگ تھے، کیونکہ یہ دور جب شروع ہوا تھا منافقت کا، اس وقت ہوا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کر مدینہ تشریف لے آئے تھے، تو تھوڑی سی اسلام کو اس وقت طاقت تقویت ملی تھی۔ اور کتنا عرصہ رہا، آپ دیکھیے مکہ میں دعوت کا، سیرت میں ہم نے دیکھا دعوت میں کتنا عرصہ رہا مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اتنے عرصے کے باوجود بھی یہ مخالفتیں چل رہی تھی۔ اب یہاں پر جب اسلام نشو نما پا رہا ہے، یعنی اسلام بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، اب ایسے میں ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے منافقوں کا، تو اب بتائیے کہ کس طرح سے ڈر خوف نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول بہت پریشان ہوتے تھے، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی قدرت اور یہ ہے کہ جو لوگ آ کر بول رہے ہیں، جو ان کے دماغوں میں چل رہا ہے، یہ جاننے والے نبی تو نہیں جان سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں یہ آیت اس بات کی بھی دلیل دیتی ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، نبی کسی کے بارے میں نہیں جانتے تھے، نبی ایک اللہ نے جو دیا ہے اسی چیز کو ہم تک پہنچاتے تھے۔ ہم مطلب ایک اتنا بڑا رتبہ دے کر کے ہم نبی کو اس طرح سے اس طرح سے نہیں، نبی کا احترام، عزت، اکرام بہت ہے انبیاؤں کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے، اللہ نے انہیں اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن وہ وہی ہم تک پہنچاتے تھے جس چیز کا حکم اللہ نے انہیں دیا ہے، جس چیز کو اللہ نے ان تک پہنچایا ہے اسی چیز کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ نوز باللہ کچھ چند لوگ کہتے ہیں نبی کو سب چیز کا علم ہوتا تھا، اور اسی طرز پر آج کہتے ہیں کہ ولی اللہ کو ہوتا ہے، کیا چل رہا ہے ہمارے دماغوں میں، کس طرح سے کیا نہیں۔ ایک نبی بھی اس چیز کا علم نہیں تھا نبی کو بھی، کہ کسی انسان کو کس طرح سے ہے، اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، وہ کیا چالے چل رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے یا جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ تو یہاں پر ہم آیات کو دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ آیات تک ایک مفہوم ہو گیا جو پچھلا چل رہا تھا، کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر بھی انسان شکر گزار کیوں نہیں ہوتا، اور کس طرح سے اب وہ دوسرے معبودوں کو پوچھتا ہے، تو معبود کیا اس کی پیروی، وہ معبود کیا اسے بچا سکیں گے، اسے نصرت دے سکیں گے یا اس کی مدد کر سکیں گے، ہاں، اور کس طرح سے وہ معبود قیامت کے دن ایک لشکر کی شکل میں آئیں گے۔ انہی چیزوں کو یہاں پر بیان کیا۔ اب یہاں سے آگے سے ایک نیا ٹاپک ہمارے پاس شروع ہوتا ہے، او، اور کیا۔ یہاں پر حرف استفہام ہے، وہ اور، لم نہیں، یرا دیکھا، پہلے بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس یہ یرا ورڈ، دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، کیا اور نہیں دیکھا، الانسان انسان نے، کیا اور نہیں دیکھا انسان نے، انا بے شک ہم نے، خلقناہ پیدا کیا اس کو، من نطفۃ نطفے سے، پھر اذا جب ہوا وہ، قسیم جھگڑنے والا، مبین کھلم کھلا۔ اب یہاں پر پہلی چیز آئی ہمارے پاس، اب انسان کی اس آیت میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں انسان کی تخلیق کی جو فرسٹ کنڈیشن ہے، پہلی حالت یاد دلا کر اسے بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انسان سرکشی اور جھگڑیلو کیا کہیں گے، جھگڑے کی طبیعت اس کی ہے، اس کی فطرت کس طرح سے ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور انسان کس طرح سے نکلا کھلم کھلا جھگڑے والا۔ تو پہلا ہمارے پاس تھا یرا، یہ بہت پہلے بھی گزر چکا ہے ہمارے پاس یہ ورڈ، اس کے معنی ہوتے ہیں را، حمزہ، یا، اس کا مطلب دیکھنا، را، حمزہ اور یا، دیکھنا، غور کرنا۔ الانسان، پتہ ہم سب کو انسان الف سین نون سے بنا ہوا انسان، یعنی اس کا مطلب انسان ہی ہے جو ہم ہیں۔ انا، یہی ورڈ انا یا انا بے شک ہم نے، خلق پیدا کیا، اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے خلق ہمارے پاس، خا، لام، قاف، ٹھیک ہے، خلق پیدا کیا، نہ ہم نے، ہو اس کو، اس میں کتنی چیزیں ہیں دیکھیے، تین ہیں، خلق پیدا کیا، نہ
ہم نے ہو اس کو. لیکن یہاں پر ترجمے میں ہم نے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ انا آنے کے بعد جب جمع کا صیغہ آتا ہے تو دو مفسرین دو ترجمے ہم نے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو کھولیں گے تو اس میں نا جو ہے ہم کا ہے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے اس کو. تو تھوڑا سا بولنے میں صحیح نہیں لگ رہا تو اچھا نہیں لگتا, خوبصورتی نہیں آتی, تو اس لیے ترجمہ ایک ساتھ ایک ہم کو ہٹا کر ہم کرتے ہیں, حذف کر دیتے ہیں, بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو. یہ کتنا سہل لگ رہا ہے زبان پر بھی. جیسا اب دوسرا اگر ہم اس کو لفظی مانوی لفظی ترجمہ کریں گے کہ بے شک ہم نے پیدا کیا ہم نے اس کو, یہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ جب کھول کر اس کو لکھیں گی تو پورا لکھیں گی. خلقہ پیدا کیا نا ہم نے ہو اس کو. من سے حرف جر ہے. لطفتین قطرہ, پتا ہے نطفتین کا معنی ایک بوند, اصل میں یہ نطفہ منی کے قطرے کو کہتے ہیں. پھر اذا جب, ہوا وہ, قسیم قسیم خا صاد میم, اس کا معنی ہے مطلب جھگڑالو, شدید جھگڑا کرنے والا. مبین اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے, با یا نون مادہ. کھلا ہوا ظاہر کرنا, کھلی ہوئی کتاب جیسے آیا تھا موبائل کتاب المبین. اور یہاں کھلم کھلا یعنی انسان جو جھگڑے کرتا ہے اس چیز کو بتایا جائے کھلم کھلا. ٹھیک ہے. اب اوپر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دی کس طرح سے تسلی دی کری. اب یہاں آیت ہم 77 میں آیت دیکھ رہے ہیں کہ اب یہاں پر 78 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے آیت, اس کو بھی ہم لے لیتے ہیں. وہ دربا 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 مارنا, اور اس نے بیان کی. اب یہاں پر مارنے سے مراد قرآن میں آپ اصل میں مثال کو بیان کرنے کے لیے دربا کو لیا گیا, بیان کرنا, کوئی ایگزامپل دینا, کسی چیز کو بتانا, سمجھانا. ٹھیک ہے. اور اس نے بیان کی لنا ہمارے لیے, ل کے لیے معنی میں نہ ہمارے. مثلا ایک مثال, میم تا لام مثال ایک ایگزامپل. ٹھیک ہے. وہ اور نون سین یا نسیا وہ بھول گیا. خلقہ پیدائش کو, ہو اپنی, ہا لام کا, قالا اس نے کہا, من کون ہے, من زیر کے ساتھ, یہ سے کے معنی میں ہوتا ہے حرف جر. من یہ کوشچن کے لیے ہوتا ہے حرف استفہام. کون, ہو جسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے کون, کون یوں ہی زندہ کرے گا الازام ہڈیوں کو, وہیا جبکہ وہ رمیم بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. اب یہ انسان کی خصلت یہی چل رہی تھی نا حجت. آپ سسم کے پاس یہ لوگ اسی بات کی حجت کو لیے ہوئے تھے کہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پہلی ان کی تخلیق کو بیان کیا گیا. اب آگے پھر اب ان سے کہا جا رہا ہے, اب یہ انسان کہتا ہے کہ کس طرح دیکھیں انسان بھولتا ہے, ناشکرا ہے. اب یہاں پر یوں ہی ہم نے قالا دیکھا تھا, قول سے ہی بنا ہوا ہے, قاف والا بعد گفتگو, یوں ہی ہا یا اس کا مادہ ہے زندہ کرنا. ٹھیک ہے. من کون, ہا یا زندہ کرے گا, الازام ہڈیوں کو, عین ضا میم اس کا مطلب ہے ہڈیاں, و اور یا وہ جبکہ, اور کے معنی میں یا جب کے معنی میں, یا وہ رمیم بوسیدہ ہو چکی ہوں گی. را میم میم اس کا مطلب ہے گلی ہوئی بوسیدہ. ٹھیک ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ اس شخص کی گمراہی کا ذکر کر رہے ہیں جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے. یہ اس وقت بھی موجود تھے کفار قریش میں بھی, اور ابھی بھی ہیں. ابھی بھی آپ دعوت دین دینے جائیے, کچھ لوگوں کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ ہم 4 دن کی زندگی ہے, آرام کریں, موج مستی کریں, بعد میں کس نے دیکھا ہے, بعد میں مر کر مل ہی جانا ہے. تو یہاں پر اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے. دونوں آیتوں میں دیکھیے کہ ہم ان کو ایک مثال, انسان ایک تو پہلی اپنی پیدائش کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا, یعنی انسان کتنا حقیر ہے, اس کی حقارت کو پیش کیا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ انسان اس کے بس میں, وہ خود ایسا پیدا نہیں ہوا ہے, انسان کیوں بھول جاتا ہے اور آخرت کا کس طرح سے انکار کرتا ہے. تو یہ دونوں آیتیں انسان کی سرکشی, اس کی ناشکری پر روشنی ڈالتی ہیں کہ انسان اپنی پیدائش کو ذرا یاد کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک حقیر پانی کے قطرے, ایک نطفے سے اسے پیدا کیا ہے.
اس کے باوجود وہی انسان اللہ کی قدرت کے بارے میں کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا ہے. یعنی یہاں پر یہ انسان کے تکبر کو ظاہر کرتا ہے، جو غرور اور تکبر، یعنی ساری چیز کو انسان کیا کرتا ہے، اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. اپنی زندگی کو بھی وہ بھول چکا ہے کہ کس طرح سے رب نے پیدا کیا ہے، کیا تھا انسان، کن مراحل سے انسان گزر کر آیا، پیدا ہوتی سب کچھ کتنا وہ بے بس تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اسے ایک ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک ایک مرحلے میں اسے زندگی دی، ساری چیزیں دی، اور اس کے بعد پھر انسان کس طرح سے جھگڑالو بنا. اب ابن اس سلسلے میں ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ آپ سے فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے، حدیث کا مفہوم اس طرح ہے، حالانکہ اس کے لیے ممکن نہیں، وہ مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے ممکن نہیں. رہی بات جھٹلانے کی، یعنی گالی دینے کی اس طرح سے کہ کسی اور کو معبود بنانا، یہ گالی ہی دینا ہوا نا، یہ جھٹلانا ہی ہوا. جب تو جانتا ہے کہ تیرا رب خالق مالک سب کچھ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر اس کے باوجود تو کسی اور کو معبود مان رہا ہے. اور گالی دینے میں اس حدیث کے مفہوم میں مفسرین کہتے ہیں کہ کسی کو اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا بنا دینا، کسی کی طرف اس کی نسبت کر دینا کہ یہ اس طرح سے اللہ کا بیٹا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے جبکہ اس سے، ہاں، حالانکہ اسے انسان کو اپنی تخلیق پر خود غور کرنا چاہیے. کسی بھی، دیکھیے کتنی آج سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ کسی مطلب وہ 9 مہینے کے مراحل سے بغیر گزارے کوئی بچہ پیدا کرے. ایک اللہ تعالیٰ ایک نطفے سے ایک باریک انسان اگر غور کرے کس طرح سے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کوئی معمولی دن نہیں ہے، ایک ایک مرحلے کو پار کرنا، تخلیق آنا، بچے کی وہاں پر سانس چلنا، سارے اعضاء کا سارے باڈی پارٹس کا بننا، ٹھیک ہے، پھر دنیا میں آنے کے بعد وہی بچے کے دیکھیے سانس کی کتنی ضرورت رہتی ہے، ایک پل کے لیے بھی بغیر سانس کے وہ بچہ نہیں رہ سکتا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کی ہیں، انسان کو ایمان لانے کے لیے کافی ہیں. یہ معبود ان کے دنیا میں جن کو پوچھ رہے ہیں نہیں کر سکتے، لیکن کتنا ناشکرا. اور فطری طور پر انسان نے ہے نا، جیسے لوح محفوظ میں پہلے ہی درج ہے کہ اس نے وہ اسلام کی فطرت پر ہی آتا ہے، اس نے قبول کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہی ہے اور وہ وحدانیت کو جانتا ہے. لیکن آنے کے بعد پھر اسے جب سمجھ شعور آتی ہے تو اپنے آپ کو اچھائی یا برائی پر ڈالتا ہے، تو وہ جھگڑا کرنے والا کھلم کھلا بنا. اب کھلم کھلا ہی ہم بے حیائی، برائی، شرک کے کام، سب کچھ تو اللہ کے خلاف ہم کھلم کھلا ہی کر رہے ہیں نا انسان. ہم کہنے کو ہیں لیکن دیکھیے ہم اپنی زندگیوں کا اگر معائنہ کریں، خود جائزہ لیں، کتنا کھلم کھلا ہم اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں. کوئی چھپ کر نہیں کر رہے. پہلے زمانے میں تو ایسا تھا کہ کوئی چھپ کر کرتا تھا، کوئی اتنا تھا ہمارے بزرگوں کے اندر اگر دین کی پوری طرح سے ان کو سمجھ بھی نہیں تھی تو وہ برائی کو برائی سمجھتے تھے. کوئی اگر بے پردہ عورتیں بھی جاتی جبکہ اتنا پردے کا اہتمام بھی نہیں تھا تو 4 لوگوں میں باتیں ہوتی کہ ایسا نہیں نکلنا ہے، لڑکی پورا دوپٹہ بھر کر وڑ کر نکلنا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کے قول تھے. کوئی برائی کرتا تو اس کو برائی کہتے تھے. برائی مطلب سرے عام نہیں ہوا کرتی تھی. تب اگر ہوتا تھا تو کوئی برائی کرتا تھا پچھلے زمانوں میں تو چھپ کر کرتے تھے، اتنی شرم تو تھی. لیکن آج ہم کتنا کھلم کھلا احکاموں کو اللہ تعالیٰ کے پس پشت ڈال رہے ہیں. یہ ہم جھگڑالو کس سلسلے میں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو حدیث مفہوم پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو جھٹلا رہے ہیں، کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بول رہی اسی طرح نا کہ اللہ کے احکام کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے. بتائیے کتنے چیزیں ہم اللہ کے احکاموں کو مد نظر رکھ رہے ہیں. کیا ہم روزی کما رہے ہیں پورے حلال طریقے سے؟ کیا ہمارے گھروں میں حلال طریقے سے ہر چیز ہو رہی ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں کوئی بھی بے حیائی کے غیر اللہ کے شرعی احکام کچھ بھی نہیں ہو رہے؟ کیا ہم پوری طرح سے اللہ کے پابند ہیں؟ کیا ہمارے زندگیوں میں رسول اللہ کی سنتوں پر پوری ہماری پابندی چل رہی ہے؟ اگر ہم معائنہ کریں گے تو ہم 50-30% بھی نہیں ہیں. جو اللہ نے جہاں پر ہمیں کوئی چیز لگتی ہے اسلام میں جو ہمارے لیے فائدے مند اس چیز کو ہم لیتے ہیں، جو چیز ہماری مشکل کے خلاف ہے ہم اس کو چھوڑتے ہیں. اب سود لینے کے لیے کوئی نہیں کہتا نہیں آج کا دور چل رہا ہے ہمیں لینا ہی پڑے گا، ہمیں گھر لینا ضروری ہے، گاڑی لینا ضروری ہے، اس کے لیے سود جائز ہو سکتا ہے. ہم نے فتویٰ لیا ہے کسی مولوی سے کر، جب قرآن اور حدیث میں جس کی حرمت آ گئی، جسے منع کر دیا گیا، بتا دیا گیا تو ختم، خلاص، اس کے آگے کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. لیکن ہمارے پاس نئی نئی گنجائشیں نکل جاتی ہیں. تو ہم نے کیا کیا یہاں پر کھلم کھلا اللہ کے احکام کی تردید کی، منع کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، پھر شادی بیاہ کا موقع دیکھیے، گھریلو رسم و رواج دیکھیے، ہر چیز کو دیکھیے. منگنی کا تو کہیں دور دور تک اسلام میں تصور نہیں. آج کل انسان منگنی پر بھیجا تھا
خرچ کر رہا ہے، اور جس کے حق ہے اس میں دینے کے اس کو حق نہیں دے رہے. تو اب یہ بات تو بہت بڑی ہو جائے گی کہ ہم کتنا کھلم کھلا اللہ کے احکاموں کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ خود ہم معائنہ کریں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس کو، پھر وہ بھول جاتا ہے، ایک مثال دے کر اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، اور وہ حجت کرنے لگتا ہے کہ کون زندہ کرے گا جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے. تو کیوں انسان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ایک خدا کو، انسان کو وجود میں لانے کے لیے آدم علیہ السلام مٹی سے اللہ تعالیٰ کو مشکل نہیں ہوئی، تو اس کو کوئی چیز دوبارہ وجود میں لانا مشکل ہوگی؟ ناممکن ہے نا. یا ہم فزیکلی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگیوں میں، تو جیسے میں بار بار آپ کو اس بات کی مثال دیتی ہوں کہ جیسا ہمارا عورتوں کا چلیے کوکنگ سے لینا دینا ہے، جب کوئی پہلی بار ہم چیز بناتے ہیں تو ہماری گنجائش ہوتی ہے کہ اس چیز میں ہماری کوئی غلطی ہو، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں دیکھیے وہ چیز اگر دوسری بار ہم جب کوکنگ کرنے جاتے ہیں تو ایک دم پرفیکٹ بنتی ہے، پچھلی چیز سے ہماری وہ دوسری بار کرنے میں وہ چیز کے لیے آسانی ہوتی ہے. یہی ہے نا، بچوں کا بھی امتحان لیجیے، دنیا کا بھی پہلا امتحان تھوڑا مشکل لگے گا، لیکن وہی امتحان اگر ہم دوبارہ لینا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ پرفیکٹ. نوز باللہ، یہ مثال تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں دے سکتے. ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی مثال نہیں آ سکتی. وہ خالق اور رازق ہے. ایک انسانی فطرت ہے، کیونکہ مثال کے بغیر نہیں سمجھ سکتی، اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال دی. اللہ تو قادر ہے، مطلب ہے وہ کن فیکون کا مالک ہے. کس طرح سے ہم اس کی قدرت کا انکار کر سکتے ہیں؟ کیوں اپنی پیدائش کو بھول گیا انسان کہ کس طرح سے اگر کوئی رکھ کر دکھائے 9 مہینے کے بغیر، میں بچے کو آج ہی پیدا کرتے ہوں، اتنی ترقی کر لی، کوئی کر کر دکھائے. کیوں انسان اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے؟ نہیں دیکھتا کہ پیدائش کس طرح سے ایک نطفے سے تیری پیدائش ہوئی ہے. جب ایک پانی کے ڈراپ، ایک قطرے سے اللہ تعالیٰ تجھے ایک انسان کی شکل میں، ایک بچے کی شکل میں اس دنیا میں لا سکتا ہے، تو پھر تجھے کیوں نہیں زندہ کر سکتا مرنے کے بعد؟ اگر تیری بوسیدہ ہڈیاں ہو چکی ہوں گی تب بھی کیوں نہیں وہ قادر ہو سکتا؟ یہ درحقیقت ہماری ایمان کی کمزوری ہے. علم کی کمی ہے کہ انسان نہیں جانتا ہے. اگر علم بھی آ گیا، جانے گا بھی، تو کوئی ہٹ دھرمی میں اس چیز کو نہیں مانے گا. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، کل انشاءاللہ پھر ہم اس کو تھوڑا سا کور کر لیں گے. آج کی آیتوں پر ڈالتے ہیں نظر. لا یستطیعون، نہیں وہ معبود رکھتے، نصرہم، ان کی مدد کرنے کی، وہ جبکہ ہم، وہ سب، لہم، ان کے، خود ان کے لیے یعنی ان کے بدھ، جندن، لشکر یا حمایتی ہیں، محضرون، حاضر کیے جائیں گے. لہذا یا بس، لا، نہ، یہ کا غم میں ڈالے کا آپ کو، قولہم، ان کی باتیں، انا، بے شک ہم، نعلمو، جانتے ہیں، ما، جو، یسرون، وہ چھپاتے ہیں، وہ، اور ما، جو، یعلنون، وہ ظاہر کرتے ہیں، او کیا، وہ، اور لم، نہیں، یرا، دیکھا، الانسان، انسان نے، انا، بے شک ہم نے، خلق، پیدا کیا، نہ ہم نے، ہو، اس کو، من سے، نطفتن، قطرے کا، منی یا قطرہ، پھر اذا، جب، ہوا وہ، قسیم، جھگڑنے والا، مبین، کھلم کھلا، وہ، اور ضربہ، اس نے بیان کی، لنا، ہمارے لیے، مثلا، ایک مثال، وہ، اور نسیہ، وہ بھول گیا، خلقہ، پیدائش کو، ہو، اپنی، قالا، اس نے کہا، من، کون ہے، یوں ہی زندہ کرے گا، العظام، ہڈیوں کو، وہ، جبکہ ہیا، وہ، رمیم، بوسیدہ ہو چکی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی حق بات ہم نے کہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ قبول کرے، جو بھی غلطی کوتاہی شیطان کی طرف سے اللہ تعالیٰ ہمیں درگزر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.